بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے، وہ اپنی کزن کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اسے پا لے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اسے نہیں پا سکتا اور شادی بھی نہیں اس کے ساتھ کر سکتا۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، وہ پردہ دار عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی آزمائش آتی ہے اس عورت پر، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر مالی امداد کی اسے ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے۔ واقعی میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کیوں آتی ہے، لیکن یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسے مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، صرف اس اپنی کزن کے علاوہ، جو لڑکا ہوتا ہے نا، اس کزن کے علاوہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اس سے جا کے مدد مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے نا اس کزن کے پاس چلی جاتی ہے، اسے جا کے بولتی ہیں جی میری مالی مدد کر دو۔ وہ لڑکا اسے شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اسے پانا چاہ رہا ہوتا تھا، تو وہ لڑکا، اس کا کزن جو ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مالی مدد تو کر دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بولتی ہے کون سا کام؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ اس سے مالی امداد اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہاں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑکی حیا والی ہوتی ہے، وہ ہاں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مالی امداد کے ہاں کرنے کے بعد گھر جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے، اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں ایک گناہ کے لیے ہاں کر رہی ہوں، وہ ڈر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ رات کا پہر ہوتا ہے، جس رات کے پہر میں اس نے اس کو بلایا ہوتا ہے کام کے لیے، وہ رات کا پہر آ جاتا ہے، وہ کام کے لیے وہ لڑکی جاتی ہے۔ وہ لڑکی ڈر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکی ڈر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے بھی ڈرتی ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ لڑکا اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے تو وہ لڑکی چیخ مار دیتی ہے، ڈر جاتی ہے، اور اس کی وہ چیخ، اس ڈر میں یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حلال نہیں کیا، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، اس چیز سے ڈر۔ جب وہ کہتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حلال کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا اسی ٹائم اس سے پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو اپنی مالی امداد، جتنی بھی تمہیں ضرورت لو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی جو ہے نا پریشان ہو جاتی، یہ کیا ہوا ہے؟ اس سے کہتا ہے نہیں جاؤ یہاں سے، بس جاؤ۔ وہ چلی جاتی ہے۔ وہ نوجوان جو لڑکا ہوتا ہے جائے نماز بچھاتا ہے، اس پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کے کرتے ہیں اللہ میں تمہیں بھول گیا تھا، میرے دل میں تمہارا ڈر ختم ہو گیا تھا کہ قیامت والے دن جب تیرا عرش کا سایہ مجھ پر نہیں ہوگا، لیکن جو اپنی جوانی کو پاک رکھے گا، اپنی اس زنا کرنے والے گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا، اپنے آپ کو زنا کرنے سے پاک رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ اس پر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتا ہے، گر گرانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ جو چیز تم میرے لیے حلال رکھی نہیں ہے تو وہ میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ یا برتالا میں گناہ گار ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی التجا کر رہا ہوتا ہے، گر گرا رہا ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب آپ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس سے بڑھ کر اجر دیتا ہے۔ آپ ایک چیز اللہ کی راہ میں چھوڑتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آپ کی
خدمت میں رکھ دیتا ہے، نہیں تو وہی چیز آپ کے لیے حلال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز، وہ ادا پسند آتی ہے کہ اس شخص کے لیے وہی چیز کو حلال کر دیتا ہے، نہیں تو اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کا انصاف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کے دیکھو، اس کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ بہترین، بہترین، کیونکہ میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتی، جو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ رہی ہے نا وہ چیز تم نے میرے لیے چھوڑی ہے، تو تمہیں اس سے بہترین میں چیز دوں گی۔ اس ذات کے ساتھ تعلق ہمارے کمزور ہے، اس ذات کو ہم نے پکارنا چھوڑ دیا، اس ذات سے ہم بہت دور ہیں۔ اس ذات پر یقین کرو، اس ذات کے جو اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں پر یقین کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں جس کو بھی راضی کرو گے یہ راضی نہیں ہونے والی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کی خدمت کرنی پڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کام کرو اللہ کے لیے، چھوٹا سا بھی کام، چھوٹی سی بھی نیکی اللہ کے لیے، اور چھوٹا سا بھی گناہ ہے نا اس کو چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔